کا چھوڑ دینا، رمضان کے وقت روزہ کا چھوڑ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ هذه الفرائض فرضها الله، یہ وہ فرض ہیں کہ جنہیں اللہ نے فرض کیا ہے، مو على كيفك آپ کی مرضی نہیں چلے گی تأديها ولا ما تأديها، کہ آپ ادا کریں یا نہ کریں، هي فرض یہ فرض ہے۔ يخشى عليك إذا أنت لم تؤدي الفرائض أن يفرق الله شملك ويمنع عنك الرزق. اور جو فرض چھوڑ دیتے ہیں ان کے لیے ڈر ہے کہ اللہ کہیں انہیں نہ چھوڑ دے اور اللہ ان سے رزق نہ چھین لے۔ فوجودنا مع بعض يعطينا قوة. تو ہم جب آپس میں جمع ہوتے ہیں تو یہی ہم مسلمانوں کی قوت ہے، اتحاد۔ كلما زادت الأعداد في الجماعة كلما عرفنا أنها على حق. اور جتنی بڑی ہماری جماعت بنتی جائے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ہی حق پر ہیں۔ وفي الحديث لا تجتمع أمتي على ضلالة. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ میری امت کی جماعت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی۔ وأنت الآن جاهز لتنفيذ شروط الله لهذا الاجتماع. اور آج آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں کہ ہم اللہ کے تمام احکام پر جمع رہیں گے۔ تلك حدود الله فلا تعتدوها. رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں تو کبھی اللہ کی حدوں سے تجاوز نہ کرنا۔ ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. اور جس نے اللہ کی حدوں کو پار کیا اس نے تو خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ فأول شرط لاجتماعنا هون إنه نحن نتناصح لأداء المهمة اللي الله جمعنا لأجلها. تو آج ہم اس مبارک اجتماع میں اس بات پر عہد کریں گے کہ اللہ نے ہمیں جن کاموں پر لازم کیا ہے وہ ہم اپنے تمام اجتماعات میں ادا کرتے رہیں گے۔ إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. اور رب ذوالجلال کو یہ بہت پسند ہے کہ بندہ جب بھی کوئی عمل کرے اس کے لیے تو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کرے۔ ليس لك أن تفرط في أداء الأمانة التي ائتمنك عليها الأخ مناف. اور صرف یہ نہیں کہ جو آپ کے باس مناف بھائی نے آپ کو ذمہ داری دی ہے تو بس اس کو دکھانے کے لیے وہ کام کر لیا جائے، هتضيع عيلتك. بلکہ اس کو آپ نے مضبوطی کے ساتھ کرنا ہے تاکہ آپ کا خاندان ہمیشہ خوش رہے۔ أما إن أديت الأمانة بحقها حفظ الله عليك مالك وأهلك. کیونکہ جو اپنی ذمہ داری کو مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کرتا ہے تو اللہ اس کو بھی عطا کرتا ہے، اس کے گھر والوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ الأمر الثاني إذا أذن الأذان دوسرا کام یہ ہے کہ جس وقت میں مؤذن اذان دے دے يسارع لأداء فرض الصلاة. تو پھر بہت جلدی کرے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے۔ إذا صليت الفرض الله عز وجل يوفقك ما بين الفرض والفرض. اور جب آپ نے فرض نماز ادا کر دی تو ایک فرض سے دوسرے فرض تک اللہ پاک آپ کو عطا فرمائے گا۔ نحن عبيد ہم اللہ کے بندے ہیں،
نحن عبيد ہم اس کے حکم کے پابند ہیں، لله تبارك وتعالى. اللہ کے حکم کے. والعبد يقول سمعنا وأطعنا. اور بندے کا کام یہی ہوتا ہے، اے مالک ہم نے سن لیا، ہم ضرور عمل کریں گے. هدول الأمرين الطاعة یہ دو کام، ایک تو فرما برداری وأداء الفريضة اور فرضوں کی ادائیگی، على رأس مهامك اليومية. تو یہ آپ کے روز آنا کے کاموں میں سب سے اہم ہے. إذا أديتم الله عز وجل يعطيك ما تريد. اگر آپ نے رب کے فرض ادا کر دیے تو جو آپ چاہیں گے آپ کا خدا آپ کو عطا کرے گا. من أطاع الله أطاعه كل شيء. جس نے رب کی فرما برداری کر لی، خدا اسے وہ سب کچھ عطا کرے گا جو وہ چاہے گا. أنت تتقرب إلى الله بطاعته ورضاه. تو تمہیں رب کا قرب نصیب ہوگا اللہ کی فرما برداری سے. الآن نحن في اجتماعنا اليوم نرجو أن نكون قد أدينا بعض حق الله علينا. تو ہم نے آج اس اجتماع میں یہ سمجھ لیا کہ ہم نے اپنے رب کے کچھ احکام جان لیے، مان لیے. يبقى عليك حق البيت، اب ہم پر یہ باقی ہے گھر کے کام، حق الزوجة، بیوی کا حق، حق الأولاد، اولاد کا حق، حق الجيران، پڑوسیوں کا حق، حقوق الإسلام اللي فرضها عليك رب العزة. اسلام کے وہ حقوق جو خدا نے ہم پر فرض کیے ہیں، لازم تأديها بإخلاص. تو وہ تمام کے تمام ہم نے ادا کرنے اخلاص کے ساتھ. أي الزوجة أنت وهبت حياتك، یہ وہ آپ کی بیوی ہے کہ جس کے لیے آپ اپنی زندگی پوری اس کو دیتے ہیں. تخدمك وتخدمها. آپ اس کی خدمت کریں، وہ آپ کی خدمت کرے گی. وهلا ونحن قاعدين هون هي بالبيت قاعدة عم تطبخ. ہم تو یہاں پر اپنے کاموں میں ہیں، لیکن ہماری زوجہ ہمارے لیے گھروں میں کھانا پکا رہی ہیں، عم تربي أولادها، ہمارے بچوں کی تربیت کر رہی ہیں، عم تكنس بيتها، ہمارے گھروں کو صاف کر رہی ہیں، عم تغسل ثيابها. آپ کے کپڑوں کو وہ دھو رہی ہیں، أنت قاعد هون مشغول. اور آپ یہاں اپنے کاموں میں مصروف ہیں. فإذا ذهبت إلى البيت اور جب آپ جاتے ہیں اپنے گھروں کو ووجدت لقمتك جاهزة اور آپ دیکھتے ہیں آپ کا کھانا تیار ہے وثيابك نظيفة اور آپ کے کپڑے صاف ہیں وفراشك نظيف، اور آپ کا بستر درست ہے، عرفت كم هي تبذل جهدها لأجل إسعادك. تو اب آپ کو پتا چلا کہ وہ کتنی کوشش کرتی ہے صرف آپ کو خوش کرنے کے لیے. فكن صاحب معروف ولا تكن صاحب منكر لمعروف. تو آپ بھی اب اس کے احسانوں کا بدلہ محبت کے ساتھ ادا کریں، آپ اس کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں. وانظر يمينا وشمالا أخي، ستجد أحد والديك في البيت. اور نہ بھولنا اپنے دائیں بائیں تمہارے گھر میں دو چہرے تم کو ایسے نظر آئیں گے، ایک ماں کا چہرہ ہے، ایک باپ کا چہرہ ہے. الوالد الذي أفنى حياته لأجلك، وہ باپ کہ جس نے زمانے کی ساری ٹھوکریں کھائیں اور پوری زندگی قربان کی تمہارے خاطر، وخارت عزائمه، اور اس نے مشقت کی زندگی گزاری، وضعف جسمه، اور اب اس کا جسم کمزور ہو گیا تمہیں پالتے پالتے. هذه السن طلب منك أن تحسن إليه.
اب اس کا جسم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اب تم اس کے خدمت گزار بن جاؤ. وبالوالدين إحسانا. اپنے والدین سے ہمیشہ اس نے سلوک کرنا. وأبوك وأمك وسيلتك إلى الجنة. یہی تمہارے ماں اور باپ وسیلہ ہے تمہارے جنت میں جانے کا. هما حديثان. اور یہاں دو باتیں ہیں، دو حدیثیں ہیں. يجب أن تفهمها. اور آپ پر لازم ہے کہ آپ وہ دو باتیں ضرور سمجھ لیں. الحديث الأول: الوالد أوسط أبواب الجنة. کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارے والد تمہارے لیے جنت کا درمیانی دروازہ ہیں. فإذا بررت بوالدك دخلت من أوسط أبواب الجنة. تو جب تم نے اپنے باپ کی خدمت کر دی اور وہ تم سے راضی ہو گئے تو تم نے جنت کا درمیانی دروازہ اپنے لیے کھول دیا. والحديث الثاني: الزمها أي الأم فإن الجنة عند رجليها. اور دوسری حدیث میں کہ باپ کے ساتھ اپنی ماں کی خدمت بھی ٹوٹ کر کرنا، کیونکہ خدا نے وہ جنت اسی کے قدموں میں رکھی ہے. قضى الله یہ اللہ کے فیصلے ہیں. أن بر الوالدين في الجنة. جو ماں باپ کا مؤدب باادب ہوتا ہے اسی کے لیے جنت ہے. وأن بره بوالديه سبب في بر أولاده به. اور جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے وہ یقین جان لے کہ اس کی اولاد بھی اس کی خدمت کرے گی. كما تبر بوالديك سيرسل الله لك أولادا يبرون بك. تو یہ جان لو کہ جیسے تم اپنے والدین کے ساتھ پیش آؤ گے کل تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ ویسے ہی پیش آئے گی. الوالد أوسط أبواب الجنة. یہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے. في عندك أهداف في حياتك يجب أن تحققها. زندگی کے تمہارے کچھ ہدف ہیں، ان پر لازم ہے مرنے سے پہلے اپنے ہدف کو پورا کر لو. والله الموفق إذا أراد لك التوفيق. اور اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی جب تم اس کام کو کرنے کے لیے کھڑے ہوگے خدا کی مدد سے. والحمد لله عنكم في هذا المعمل قيادة حكيمة مؤمنة، نعم، تجتهد في رضا الله تعالى. اور آپ کی اس فیکٹری کے اندر ایک اسلامی قیادت آپ کے ساتھ ہے کہ جس کی شہرت کے ڈنکے آج پورے جہاں میں بج رہے ہیں. كلنا ننتسب إلى الإمام خادم حسين. اور ہم سارے کے سارے اپنے آپ کو خادم حسین رضوی کا سپاہی کہتے ہیں. الرجل الصالح وہ تھا مرد قلندر نیک پرہیزگار الذي علمنا التقوى، کہ جس نے ہم کو سکھائی تھا تقوی پرہیزگاری، الجهاد، جس نے ہم کو سکھایا جہاد، علمنا الإسلام، جس نے ہمیں سکھایا اسلام، علمنا كلمة الحق، جس نے ہمیں سکھایا حق کوئی، علمنا حب النبي، نبی کی محبت، علمنا أن نكون صامدين. اور ہمیں سکھایا کہ نبی کی عزت پر ہمیشہ ڈٹ جانا. لا نهاب فرنسا ولا غيرها. نہ فرانس سے ڈریں گے نہ کسی اور کافر سے. الإمام خادم حسين عطاك مفتاح الجنة. امام خادم حسین نے تو تمہیں جنت کی کنجی عطا کر دی ہے. ما رأيناه قاتل بسيف ولا بندقية. میں نے نہیں دیکھا کہ خادم حسین کسی دن پستول اٹھا کر یا تلوار اٹھا کر آئے. نحن ما عندنا متطرفين، ہم لوگ متشدد نہیں ہیں، ما عندنا داعش، ہم لوگ داعشی نہیں ہیں،
عندنا كلمة الله أكبر. اور ہمارا کلمہ ہے اللہ اکبر. الجهاد بالكلمة. اور ہم جہاد کرتے ہیں اپنی زبانوں سے. نقول الحق ولا نهاب أحدا. ہم حق کہتے ہیں اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے. مع كامل الأدب اور کامل ادب کے ساتھ بات کرتے ہیں. والاحترام للناس لوگوں کا احترام کرتے ہیں بدون أذى بغیر کسی کو اذیت دیے, ولا عداوة بغیر کسی کی دشمنی لیے, ولا خداع. بغیر کسی کو دھوکہ دیے. المسلم لا يخادع مسلمان کسی کو دھوکہ نہیں دیتا, لأن المكر والخديعة في النار. اس لیے کہ دھوکہ اور فریبی یہ تو جہنم کے ایندھن ہے. هذا منهجنا. یہ ہمارا طریقہ ہے, هذا منهج أهل السنة. یہ اہل سنت و جماعت کا طریقہ ہے. هذا معنى كلمة لبيك يا رسول الله. اور یہ اے مطلب لبیک یا رسول اللہ کا. أنت في الحج والعمرة تقول لبيك اللهم لبيك. آپ جب حج اور عمرے میں ہوتے ہیں تو کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. تعرف شو يعني لبيك اللهم لبيك؟ آپ کو اس کا مطلب پتا ہے؟ لأن لبيك يا رسول الله مثل لبيك اللهم لبيك. اس لیے کہ معنی میں دونوں ایک ہی معنی رکھتے ہیں. في الحج والعمرة لبيك اللهم لبيك أي أنني سأطيع الله طاعة بعد طاعة. تو لبیک اللہم لبیک کا مطلب یہ ہے کہ یا رب میں تیری فرما برداری کرتا ہوں ایک کے بعد دوسری. طواف بعد إحرام. طواف کریں گے احرام باندھنے کے بعد, سعي بعد طواف. صحیح کریں گے طواف کے بعد, رمي الجمار. اور کنکریاں ماریں گے شیطان کو, مبيت منى. مینا میں ٹھہریں گے, مزدلفة. مزدلفہ میں قیام کریں گے, وفي عرفات. عرفات میں ٹھہریں گے, زيارة النبي. سرکار کی زیارت کریں گے. أعمال ورا بعضها أنت تقوم فيها في الحج في طاعة الله. اور یہ سارے کام ایک کے بعد ایک ہوں گے اللہ کی رضا کے لیے. فلبيك اللهم لبيك أي طاعة بعد طاعة. تو اس کا مطلب ہے لبیک اللہم لبیک کا کہ رب تیری اطاعت کریں گے ایک کے بعد دوسری. وكذا لبيك يا رسول الله. اور اسی طرح جب کہا لبیک یا رسول اللہ, سأطيعك يا رسول الله طاعة بعد طاعة. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی فرما برداری کریں گے ایک کے بعد دوسری. سأعمل بسنتك یا رسول اللہ میں عمل کروں گا آپ کی سنتوں پر وهديك اور آپ کی ہدایت عطا کردہ ہدایت پر وأخلاقك اور آپ کے اخلاق پر وسيرتك اور آپ کی سیرت طیبہ پر وجهادك. اور آپ کے فرمان جہاد پر. سأعمل يا رسول الله في كل لحظة أنتهي فيها أبدأ عمل جديد بطاعة النبي. تو یا رسول اللہ میں آپ کی سنت کو ادا کروں گا, مکمل کروں گا, پھر دوسری سنت پہ عمل کروں گا. هذا معنى لبيك. اور یہ مطلب ہے لبیک کا. فهل أنت تفعل ذلك؟ تو کیا اب آپ ایسا کریں گے جیسا میں نے کہا؟ هل أنت تؤدي السنة مرة بعد مرة؟ تو اب آپ ایک سنت کے بعد دوسری سنت ادا کریں گے. هذا معنى كلمة لبيك يا رسول الله. تو اب معنی پورا آپ عمل کر دیا لبیک یا رسول اللہ کا معنی. أي أضع يدي في يدك مصافحا هذا النبي لا أنفك يدي عن يدي. تو جنہوں نے ایسا کر دیا انہوں نے تو ایسے کہ جیسے مجھ سے ہاتھ ملایا
اور اس کے اوپر سرور کونین کا دست کرم آ گیا اور اب یہ وہ زنجیر ہاتھوں کی بن گئی جسے کوئی توڑ ہی نہیں سکتا. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا طافح أحدا لم ينزع يده من يده حتى هو الذي ينزع يده منه. آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو اس وقت تک اس کے ہاتھ کو نہ چھوڑتے جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ نہ چھڑائے. أبقي يدك بيد النبي. تو اب تم نے نبی سے ہاتھ ملا لیا ہے، نبی تمہارے ہاتھ کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور سرور کونین کے دست مبارک سے بڑھ کر برکت والا ہاتھ کس کا ہو سکتا ہے؟ من عمل بسنته فقد احب. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میری سنت پر عمل کیا میں اس سے محبت کرتا ہوں. سبحان اللہ. فرق سنتے ورد، فرض پھر سنت اور اس کے بعد ورد. هكذا تكون محبا. اگر اس طرح کی ترتیب رکھی تو آپ اپنی محبت میں سچے ہوں گے. وأنا أشكر الأخ مناف على أنه يدير هذه المعامل بتقوى من الله تعالى. میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے بھائی مناف کا کہ جو اپنی فیکٹری کو بھی چلا رہے ہیں اور اس پہ کام کرنے والوں کو بھی بتا رہے ہیں کہ تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. هناك معامل لا يصلون. ایسی بھی فیکٹریاں ہیں کہ جہاں پر ورکر نماز بھی نہیں پڑھتے، مفرطون، وہ بھٹکے ہوئے ہیں. بينما الأخ مناف عند كل صلاة يجمع الناس ويصلي. لیکن ہمارے بھائی مناف کی فیکٹری کی یہ شان ہے کہ جہاں نماز کا وقت ہوتا ہے تو سارے لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے ہیں. آپ لوگ سب خیر کے ساتھ ہیں، أنتم على خير، آپ لوگ خیر پر ہیں والخير سيأتيكم. اور خیر آپ کے پاس آنے والی ہے. الله عز وجل سيؤتيكم من فضله ورسوله. اور اللہ اور اس کے رسول کا فضل ان قریب آپ کو ملنے والا ہے. قولوا يا رب. بولے یا رب. رزقا حلالا يكفينا يا رب. رحمة من عندك تكفينا يا رب. عطفا على أولادنا وزوجاتنا وأهلينا وأهل كراشي وأهل باكستان وجميع بلاد الإسلام. اللهم أعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا ورضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، اپنی رحمت واسعہ میں ہمیں جگہ عطا فرما، ہمارے گھر والوں پر لطف و کرم فرما، ہمیں اپنی نعمتوں سے محروم نہ فرما. جو عزت تو نے اسلام اور مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے کبھی ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما. والحمدللہ رب العالمین.